अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, आज का हमारा उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, जो कि हम रीडिंग कर चुके हैं उसकी। सफ़ा नंबर आपका है 29। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पेज नंबर 29। ठीक है, इसकी रीडिंग हमने कर ली है, लेकिन मैं बच्चों आपको इसकी रीडिंग दोबारा से करवा देती हूँ, इसलिए कि हमारे इसके 2 क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, लेकिन 2 क्वेश्चंस के भी हम रहते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अब कुछ बच्चों के जहन से निकला होगा ये, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, आप और से सुने, ताकि जिन बच्चों ने नहीं सुनी थी इसकी रीडिंग या कोई अल्फाज मुश्किल लगे हैं तो वो उनको आ जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा तारीख़ में कई नामों से याद किए जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के 2 नामों अबू बकर और सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, इसलिए कि लोग आप रज़ी अल्लाह अन्हा की सदाकत पर एतमाद रखते थे और उनको यकीन था कि कर्ज़ों और देयतों के सिलसिले में आप रज़ी अल्लाह अन्हा की पेश करदा ज़मानतें ज़ाया नहीं हो सकती और ना वादा खिलाफ़ी हो सकती है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदैन कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। तिजारत इस ख़ानदान का आबाई पेशा था, यानी आप रज़ी अल्लाह अन्हा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का जो आबाई पेशा था, यानी जितने भी सब लोग थे बड़े बड़े, वो जो थे वो तिजारत किया करते थे ज़्यादातर। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा सरदार कुरैश, तिजारत पेशा, मुदब्बिर, इसार पसंद और फ़ुकरा यानी फ़कीर और मसाकीन की मदद करने में सबसे आगे बढ़ने वाले थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम थे। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी उनके वालिद भी थे। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। बासत नबी से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। रफ़ीक का साथी को कहते हैं। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र और गालिसौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने हिजरत की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। ठीक है, और गालिसौर में उनके साथ भी रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 बरस छोटे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदैन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ये एजाज़ भी आप रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान के 4 पुश्तों ने अहले रिसालत देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा शरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर दीन इस्लाम इख्तियार किया। मर्दों में आप रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले इस्लाम लाए। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत जल्द आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा सच्चे और वादे के पक्के थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर बेखौफ ख़तर इस्लाम का ऐलान किया, और इस सिलसिले में आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिन मसाइब का सामना करना पड़ा वो नाकाबिले बयान है, यानी वो बयान नहीं किए जा सकते। ठीक है, जब तक मक्का में क़याम रहा, अपने दीन और इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जद्दोजहद करते रहे। सरदारान कुरैश को दावत इस्लाम भी इस बिना पर अज़ियतों और मज़ालिम का सामना किया, मगर कभी पीछे नहीं हटे। अगर कोई फ़िक्र दामनगीर हुई तो वो सिर्फ़ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बरादरी मसाइब आलाम से महफूज रहे। चुनांचे वो मुसलमान भाई गरीब थे, उनकी दिल खोलकर मदद की। जो मुसलमान भाई गरीब थे उनकी दिल खोलकर मदद की, जो ग़ुलामी की हालत में थे और खुदा की राह में मसाइब झेल रहे थे, उनको आज़ादी दिलाई। जो मकरूज़ थे उनके कर्ज़े उतारे। जिन्होंने हिजरत करनी चाहिए उनके लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की। हर्ष नए दीन और इसके पैरोकारों को हर तरह से फ़ायदा और सहूलत पहुँचाई। जब भी जंग छिड़ जाती तो नाजुक से नाजुक घड़ियाँ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष बदोश इनके साथ रहे। हज़रत और हनैन से बढ़कर नाजुक वक्त मुसलमानों पर किसी और जंग में नहीं आया। इन दोनों जंगों में बहुत से लोग भाग खड़े हुए और बहुत से शहीद हो गए, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उन लोगों में से थे जो आखिर वक्त तक सब्र इस्तक़लाल के साथ डटे रहे। हिजरत मदीना के वक्त भी आप रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। यह हिजरत मुसलमानों के लिए बड़ी पुरख़तर थी। कफ़ार मक्का हर तरफ घात लगाए बैठे थे। पुरख़तर यानी बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन ऐसी नाजुक घड़ी में भी आप रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे वो हर हाल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे। ग़ज़वत तबूक के मौका पर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مال دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مصمم ارادہ نہیں، پکا ارادہ، مصمم کہتے ہیں پکے کو، اور اپنا نفس مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نفس مال چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی بات میں نہ بڑھ سکوں گا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کسی بات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر چلا اور ہر اہم معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت ایک امانت کے طور پر سمجھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اہم کارنامہ جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو بلند کر دیا وہ ہے جمع قرآن، جنہوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اور ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ باقی ماندہ حفاظ بھی کہیں ان کی نظر نہ ہو جائے اور اس طرح ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور خلیفہ اول کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تردد ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن مزید سوچ بچار کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مطمئن ہو گیا، اور چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ یکسو ایک ہو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئے اور مشہور روایات کے مطابق دوران خلافت ہی قرآن کریم جمع کر لیا، یعنی خلافت کے دوران ہی جو قرآن پاک تھا وہ انہوں نے جمع کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ 3 کوشچن ہم نے کر لیا تھا، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ نمبر 2 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو آپ نے کہنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نمبر 3 ہے خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ تو آپ نے لکھنا ہے خلیفہ اول کے منصب پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، سیکنڈ رکیے گا، نظر نہیں آ رہا، تو یہ دیکھیے، یہ ہے کوشچن نمبر 4 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے طور پر کیا پیش کیا؟ ٹھیک ہے، تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چندہ کے طور پر جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو تھا تو چندے میں کیا پیش کیا تھا؟ جب چندہ انہوں نے کہا تھا اکٹھا کرو، تو آپ نے اس کا آنسر یہاں سے لکھنا ہے، یہ دیکھیے گا، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اس کا آنسر۔ دیکھیں پیج نمبر 31 پہ آپ دیکھیں، آپ نے لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں لکھنا کہ ان سے بھی وہی سوال کیا، یہ بھی وہی جو لکھا ہے یہ کاٹ دیں، آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے۔ اس پہ انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے کوشچن نمبر 4 کا آنسر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 5 ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہاں پہ اس کا نمبر کوشچن نمبر 32 پیج پہ ہے۔ کوشچن نمبر 5 کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ باقی ماندہ حفاظ کو کہیں ان کی نظر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، باقی ماندہ حفاظ یعنی سپارے جو ہوتے ہیں ان کے پیجز وغیرہ شہید جو ہوئے ہوتے ہیں وہ کہیں ان کی نظر نہ ہو جائیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا تھا، یعنی جان لیا تھا، اور خلیفہ اول کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے 5 کوسچنس پورے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بترتیب الفاظ کو ترتیب سے، یہ بھی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ کر لیجیے گا کاپیز پہ اپنی نوٹ بک پہ، کیونکہ اس میں اسپیس نہیں ہے تو آپ اپنی نوٹ بک پہ ہی کر لیجیے گا، الفاظ کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ یہ ہے حرف جار کی مدد سے خالی جگہ پر۔ حرف جار کیا ہوتی ہیں، یعنی میں، کو، تک، پر، سے، کا، کے، کی وغیرہ جو ہیں حرف جار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ مناسب طور پر لگا کر اور ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں لکھا ہے نمبر 1 ہے کہ اہم معاملہ میں، ٹھیک ہے، میں آپ نے لکھنا ہے پہلے معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ ضرور کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ آخر وقت میں، یعنی آخری جو وقت تھا ان کا، آخر وقت میں صبر و استقلال کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو اس ٹائم وہ اس اپنے میدان میں صبر و استقلال کے ساتھ جو تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر مسلمان بھائی جو تھا وہ ہر مسلمان بھائی غریب تھے، لیکن مسلمان غریب تھے ان کی دل کھول کر مدد کی۔ جو مسلمان بھائی غریب تھے ان کی کیا کی، ان کی دل کھول کر مدد کی، یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ہر معاملے میں جب انہیں خلیفہ اول جو تھا جب تسلیم کر لیا گیا، مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی وہ کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، معاشرے میں، تو وہ اس کی رائے ضرور لیا کرتے تھے۔ رائے یعنی مشورہ، جس سے صحابہ کرام تھے ان سے سب کو، جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو بٹھا کے وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آخری وقت تھا ان پہ تو انہوں نے بہت زیادہ صبر و استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ اپنے میدان میں جو تھے وہ ڈٹے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ مقصد تھا زندگی کا کہ جو بھی مسلمان جو تھا وہ غریب تھا، مسلمان بھائی بہن جو غریب ہوتا تھا تو وہ ان کی دل کھول کر مدد کریں، ان کا دل کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے آپ کو پتہ ہے کہ یتیموں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایسی وہ جو ہو مطلب خواہش ہو پوری کرنا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ بہت ساری خوبیاں تھیں جو کہ ان میں موجود تھیں اور وہ یہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان کے کویشچن آنسر کی بھی، ہر چیز کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ کو اس میں ویڈیو کی کوئی کویشچن سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی بھی لفظ سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی آنسر نہ مل رہا ہو آپ کو کویشچن کا، تو آپ مجھ سے زوم کلاس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ میں بھی بتا دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں اپنی امیوں کو نہ پریشان کریے گا کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اس کویشچن کا ہمیں آنسر نہیں مل رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ کیا کریں، یعنی مجھ سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گی۔